السلام علیکم ناظرین، عمران خان صاحب نے پاکستان کی تاریخ نہیں دنیا کی تاریخ میں بہت سی باتیں ایسی رقم کی ہیں جو دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ کئی گھنونے کام ان کے ہیں۔ ایز اے سیاستدان ان کو مسلم امہ کا لیڈر بنایا جا رہا تھا، ان کو نعوذ باللہ پیغمبر بنایا جا رہا تھا، ان کو امام مہدی بنایا جا رہا تھا، نعوذ باللہ ولی بنایا جا رہا تھا۔ کون سا کھیل کھیلا جا رہا تھا اور عمران خان صاحب مدینہ کی ریاست قائم کر رہے تھے، حالانکہ ان کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ وہ کیا ہے۔ بہرحال ان کی ذات اور ان کا معاملہ خدا کا ہے، لیکن کوئی پبلک پوسٹ ہولڈر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، اور وہ جو اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہو۔ تو عمران خان صاحب نے بہت ایسے کام کیے ہیں جو دنیا کی تاریخ میں کسی سیاستدان کے حوالے سے نہیں ملتا ہے۔ پاکستان میں بھی سیاسی اختلافات رہے، دشمنی رہی، لڑائی رہا۔ الیکشن کے زمانے میں آپس میں لڑتے تھے، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو قتل کر دیتی، کوئی ایشو بنتا ہے، کئی خطرناک کام ہوا، لیکن وقتی طور پر نفرت پیدا نہیں کی گئی۔ نفرت دیکھیں، کراچی کے اندر سیاست سب سے خراب رہی، جو ہم نے دیکھا کہ جناب ایم کیو ایم، اے این پی اور وہ جو بلوچ گروپ اور پیپلز پارٹی اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا، لڑائیاں ہوئیں، بوری بند لاشیں ملیں، قتل و غارت گری ہوا، لیکن یہ بھی ایک سیشن میں ہوتا تھا۔ لیکن بعد میں اس کو وہ چیز نہیں دیکھی گئی کہ ہر وقت ہی وہ چیز اٹھا لی جائے، لیکن پی ٹی آئی نے یہاں وہ سیاست کی ہے کہ عوام میں، قوم میں تقسیم پیدا ہوئی اور گالم گلوچ کی نفرت پیدا ہوئی، اور لوگ اپنے ماں باپ کے رسپیکٹ و عزت سے نکل کر اس جگہ پر آ گئے۔ نعوذ باللہ، لوگ تو اب ماں باپ کو تو چھوڑیے، لوگ اللہ کو نفی کر رہے تھے، نبی کو نفی کر رہے تھے۔ واقعہ ہوا ہے ایسے گفتگو، ایسے گمراہی آئی ہے۔ چلیں، اس پہ ہم نہیں جانا چاہتے۔ میں تو ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ خان صاحب نے جو گمراہ کیا اور اپنے ذاتی مفاد حصول اقتدار کے لیے نوجوانوں کو، ان کو گالم گلوچ میں لگایا، ان کو گندی چیزوں میں لگایا، ان کو ایبیوز لینگویجز میں بنایا، یہ تو ایک طرف تھا۔ لیکن اب جو یہ 9 مئی والا واقعہ ہوا ہے، اس میں تو انہوں نے ان نوجوانوں کے مستقبل کو ہی تباہ کر دیا، اور اس میں صرف نوجوان لڑکے نہیں ہیں، ان میں نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، مڈل کلاس بھی ہے، ایلیٹ کلاس بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں رونا پیٹنا ہے، خواتین کا رونا پیٹنا، لڑکیوں کا دیکھیں۔ اچھا، معجت یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب ان کا مستقبل تو تباہ کر چکے تھے ان مقدمات کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریپ کا الزام بھی لگا دیا ان لڑکیوں اور عورتوں پہ۔ اب بتائیے، ہمارے اس معاشرے میں جب یہ لڑکیاں باہر آئیں گی کسی بھی وقت، مقدمات کو فیس کر کے، سزا کو فیس کرتے، آلریڈی ان کے بیک پہ دہشت گردی کے مقدمات کا جو ہے وہ بہت بڑا ٹیکہ ہوگا، سٹیمپ ہوگا، اس کے بعد ان پر ریپ کا لوگ اگر کیا ان کے شوہر، ان کے رشتہ دار، ان کے سسرال والے، ان کے گھر والے کس طرح تانا ان کو ملے گا، بچے تک دے دیتے ہیں تانا، اور شادی ہوتی ہے تو وہاں کیا صورتحال ہے، شوہر کیا کرے گا۔ اس شخص نے یہ سوچا نہیں، اس شخص نے صرف اپنے مفاد کے لیے تباہ کر دیا۔ ابھی میں ایک واقعہ بتاتے ہوئے آگے چلتا ہوں کہ یہ جو عاشر ہے آپ کے، یہ بہت بڑھ چڑھ کر اس کے آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو، میرے پاس بھی بہت سی ویڈیو ہے لیکن سب کاپی رائٹ ہے، تو دیکھ لیجئے، اب سوشل میڈیا میں پڑھیے یا میرے ٹویٹر کو دیکھ لیجئے، تو وہاں یہ شخص کیسی باتیں دھمکی دے رہا تھا۔ پاکستان کا جھنڈا اتار کے اس نے پی ٹی آئی کا جھنڈا لگایا اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا، اور وہاں جو بھی تباہی ہوئی اس میں بہت بڑا اس کا کردار رہا، اور اس کے بڑی دھمکیاں تھیں۔ اس کے بعد غائب ہو گیا، بھاگ گیا یہ، جب گرفتاریاں شروع ہوئیں، اور پھر جس کے گھر جاتا تھا کوئی اس کو رکھنے کو تیار نہیں تھا، کوئی اس کو لینے کو تیار نہیں تھا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ اپنے ٹویٹ پر بتاتا رہا مختلف موقع پہ،
ٹویٹ دیتا رہا کہ جناب میں تو نکلا، خان صاحب میرے گھر کا خیال رکھیں، میں نے تو آپ کے لیے پاکستان کا جھنڈا اتار دیا، میں نے تو آپ کے لیے اپنی پوری زندگی تباہ کر دی، میں نے تو آپ کے لیے آپ کی خواہشات پر میں نے کور کمانڈر ہاؤس پر یلغار کر دیا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا، اور آپ بھی تھوڑا سا توجہ دیں، میرے گھر پہ بہت برے حالات ہیں، بار بار ریٹ پڑ رہی ہے، میرے گھر والے بہت پریشان ہیں، مجھے کوئی لفٹ نہیں کرا رہا ہے، کوئی رکھ نہیں رہا ہے۔ اب یہ بھی ایک کارکن ہے اور بڑا ہی ڈیووٹڈ کارکن تھا، ایکسٹرا آرڈینری ڈیووٹڈ کارکن تھا، اور یہ وہ تھا جو اکثر اس کی تصویریں آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے جان دینے کو تیار تھا۔ یہ مراد سعید سے بھی کہیں آگے تھا، لیکن اس عاشر کے لیے، عمران خان کے لیے ایک چھوٹی سی ٹویٹ نہیں تھی، یاد رکھیے۔ پھر آخر میں اس نے یہی ٹویٹ کیا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنے اقتدار کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں کو انہوں نے یوز کیا ہے، ہم لوگوں کو انہوں نے تباہ کر دیا، میری پوری زندگی تباہ کر دی۔ میں تمام کارکنوں سے گزارش کروں گا کہ عمران خان صاحب کے بہکاوے میں مت آئیں، کیونکہ عمران خان جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے ہمیں استعمال کرتے ہیں، اور آج میرا مستقبل تباہ ہو چکا ہے، میرے گھر والے کس حالت میں ہیں مجھے نہیں پتا۔ اور یہ ٹویٹ تھا، لیکن اب سنائیں کہ اس کی گرفتاری ہو گئی ہے۔ لیکن یہاں پہ میں بولتا جاؤں کہ مراد سعید اور اس میں شعوری طور پر یہ زیادہ انٹیلیجنٹ سیاسی ورکر تھا، قربانیاں اس کی تھیں، ایجوکیٹڈ یہ تھا، عمران خان کے بہکاوے میں آ کے اس نے بڑا خطرناک کام کیا، لیکن ایک ٹویٹ بھی اس کے لیے نہیں تھی۔ لیکن مراد سعید کے لیے بے انتہا ٹویٹ ہے، مراد سعید کے لیے پریس کانفرنس ہے، مراد سعید کے لیے باضابطہ ان لوگوں کو جو لوگ تحفظ دیتے ہیں ان سے پرسنل ریکویسٹ کی گئی کہ مراد سعید صاحب کی حفاظت کی جائے، کسی صورت میں اداروں، ایجنسیوں، پولیس، سیکیورٹی فورسز کے ہاتھ نہ لگے۔ لیکن اطلاع یہ ہے کہ جی مراد سعید بھی پکڑے گئے، لیکن حاشر بھی پکڑے گئے۔ پنجاب کے اندر جو حملہ ہوا اور جو لوگ گرفتار ہوئے، ابھی بھی 4000 سے زیادہ لوگوں نے حملے کیے تھے مختلف جگہوں پہ، اور ان میں سے آدھے تقریباً گرفتار ہو گئے اور آدھے مفرور ہیں، اور بڑے بڑے دہشت گرد اس میں ہیں۔ لیکن ابھی بھی سہولت کاری ہو رہی ہے۔ یاسمین راشد کا پوری دنیا نے دیکھا کہ یاسمین راشد کے حکم پر لوگ موو کر رہے تھے، کور کمانڈر ہاؤس میں موو کیا، اس کی آڈیو پکڑی گئی، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود عدالت نے اس کو ڈسچارج کر دیا کور کمانڈر ہاؤس کے اس سے۔ یہ ہے عدالتوں کا اس وقت حال، کہ اس وقت وہ دہشت گردی جس نے کی، منصوبہ بندی کی، اکسایا، ان لوگوں کو پولیس بڑی محنت کے ساتھ، سیکورٹی فورسز، انٹیلیجنس ادارے، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ 9 مئی کے واقعات پہ چاہے وزیر اعظم ہوں، آرمی چیف ہوں، دنیا کا ہر آدمی، پوری قوم اس بات پہ متفق ہے کہ جو انوالو ہے، کیونکہ اس طرح کی چیز دنیا میں نہیں دیکھی گئی، جو تباہی اور جو منظم ایک حملہ اور سازش اور بغاوت کی گئی، یہ دنیا میں نہیں دیکھی۔ تو چنانچہ ان کو کسی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے عورت ہیں، چاہے وہ کوئی بھی، اور کوئی بے گناہ کو ذرا سا بھی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ تو چنانچہ یہ تو اس وقت ہے، اور گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، لیکن عدالتیں چھوڑی جا رہی ہیں، عدالتیں معاف کی جا رہی ہیں، عدالتیں اپنی پوری کوشش، کیونکہ عدالتوں میں وہ بیٹھے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، پرویز الہی کو جس سیشن جج یا میرا خیال ہے کون سا مجسٹریٹ نے چھوڑا ہے، وہ پی ٹی آئی کا بہت بڑا عمرانڈو تھا۔ تو اس وقت سہولت کار، عمرانڈو سہولت کار جو ہیں وہ عدالتوں میں ایک دم بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں، اور ایسے ایسے کیسز جس میں ساری چیزیں، فوٹیجز موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، دھڑ سے یہ کہتے ہیں جی یہ ڈسچارج ہو گیا، اس کو نکال دو، اس کو چھوڑ دو۔ لیکن خیر حکومت نے بھی اس کا بندوبست کیا ہوا ہے کہ تم اس کے ایک کیس میں نکال کے چھوڑتے ہو، ہم دوسرے کیس میں پکڑیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن کسی نے بہت اچھی بات کی ہے، اور میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ 9 مئی کے جتنے بھی کیسز ہیں
ان کو عدالتوں میں جانے کے بجائے آرمی ایکٹ کے تحت آرمی کورٹ میں ٹرائل کریں، تاکہ ان عدالتوں کے پاس جو ایکسٹرا آرڈینری پاور سے یہ ان کانسٹیٹیوشنل ان لافل پاور سے یہ کام کر رہے ہیں یہ مائنس ہوں۔ 10، 12، 15 کو تو دے دیا ہے جو آرمی ایکٹ کے تحت، جس میں عاشر بھی شامل ہے۔ اب ان لوگوں کا ٹرائل جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا، لیکن جس طرح عدالتیں انہیں معاف کر رہی ہیں، چھوڑ رہی ہیں، دھڑا دھڑ چھوڑ رہی ہیں، سارے ثبوت ہونے کے باوجود چھوڑ رہی ہیں، تو پاکستانی قوم کا ریکویسٹ ہے وزیر اعظم سے اور آرمی چیف سے کہ 9 مئی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا ٹرائل آپ آرمی کورٹس میں کریں، اگر بے گناہ چھوڑ دیں اور گناہ گار ہیں تو پھر مت چھوڑیں کسی بھی صورت میں، اور ان کی سہولت کاری آرمی ایکٹ کے مقدمے میں آنے سے یہ ختم ہو جائیں گے، پھر یہ سہولت کاری نہیں کر سکیں گے۔ آئیے میں کچھ اعداد و شمار دیتا ہوں جو اب تک ہوا ہے، کتنے گرفتار ہوئے ہیں اور کتنے ابھی ہونے ہیں اور کتنے حملہ ہوا۔ اس میں پاکستان کے صوبے پنجاب میں فوجی املاک پر حملہ کرنے والے 4120 شرپسندوں میں سے 2290 کی شناخت کر لی گئی ہے، اور جن کی شناخت کی گئی ہے ان میں سے 1181 حملہ آور گرفتار اور 71% مفرور ہیں۔ فوج کے مطابق لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنے والے 1800 شرپسندوں میں سے 1125 کی شناخت ہو چکی ہے اور 513 شرپسندوں کو گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ تو یہ ایک نیوز تھی۔ اس کے بعد ہے عسکری ٹاور پر 1000 شرپسندوں نے حملہ کیا تھا، جن میں سے 121 کی شناخت ہوئی ہے اور 81 کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ راولپنڈی میں GHQ پر 300 شرپسندوں دہشت گردوں نے حملہ کیا، 158 کی شناخت ہوئی اور 109 گرفتار ہیں۔ فوج کے مطابق راولپنڈی کے حمزہ کیمپ پر 150 شرپسندوں نے دہشت گردوں نے حملہ کیا، جن میں سے 95 کی شناخت ہو چکی ہے اور 77 گرفتار ہیں۔ تو شناخت ہو رہی ہے، گرفتاری ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ PA بیس میاں والی میں 177 حملہ آوروں میں سے 152 شناخت ہو چکے ہیں، جن میں سے 130 کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ گجرانوالہ کینٹ میں 400 افراد نے حملہ کیا، جن میں سے 346 کی شناخت ہوئی اور 172 گرفتار ہیں۔ فیصل آباد میں ISI کے دفتر پر 300 دہشت گردوں نے حملہ کیا اور 192 شناخت ہوئے اور اب تک 112 گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ یہ کچھ اعداد و شمار تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی بہت بڑی تعداد جو شناخت ہو چکی ہیں وہ گرفتار نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شناخت نہیں ہو سکے ہیں، مفرور ہیں۔ تو تقریباً یہ لگ بھگ، اگر اور بھی جگہوں کے اس وقت ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے، لیکن ایک پوری منظم پلاننگ کے تحت ان تمام جگہوں پر، چاہے میاں والی ہو، چاہے KPK ہو، پنجاب ہو، پنڈی ہو، لاہور ہو، فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ہے، فوجی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ کچھ جگہوں ایئر فورس آفس میں تو یہ گیٹ کھول کے دوسری گیٹ تک پہنچے تھے اور وہ وہاں بھی گھس رہے تھے۔ اگر وہ دہشت گرد وہاں گزرتے تو وہاں بڑی کیجولٹیز ہوتی، کیونکہ وہاں پہ بڑے جہاز اور یہ ساری چیزیں کھڑی ہوئی تھیں اور پوری پلاننگ تھی اندر جا کے اس کو تباہ کرنے کی۔ لیکن ایک اور بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو منصوبہ ساز ہیں وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں کافی، اور کافی اس وقت باہر ہیں، اور کافی کو یہ جو عدالتیں ہیں یہ سہولت کاری کر رہی ہیں، ان کو ریلیف دے رہی ہیں۔ لیکن آج میں نے دیکھا کہ خواتین جیل سے ان کو عدالت لایا گیا تو بہت چیخ رہی تھیں، بہت چلا رہی تھیں کہ ہم کوئی دہشت گرد ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمیں یہ ہے، ہماری بیٹیاں ہم کبھی گھر سے نہیں نکلی، ہمارے فیملی میں کبھی اس طرح کی پریشانی نہیں آئی، میری بیٹیاں یہ نہیں ہوئی، ہم کبھی گھر اس طرح نہیں ہوئے، ہمارے ساتھ ایسے مقدمات نہیں ہوئے۔ تو یہ تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ آپ کی بچیاں کبھی گھر سے نہیں نکلی تو آپ نے یہ کیا حرکت کی؟ آج آپ کی بچیاں آپ کو ملنے کے لیے کورٹوں کے چکر لگا رہی ہیں۔ کہاں ہیں عمران خان؟ کہاں ہیں؟ وہ تو آپ پر ریپ کا الزام لگا رہے ہیں اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ یہ جو معصوم بچیاں ہیں یہ
آپ کی بیٹیاں ہیں، میں جو کام کرنے جا رہی ہوں یقیناً اس کی گرفت ہوگی. بچی تو نہیں ہے، سب پڑھی لکھی تھی، پڑھی لکھی خاتون ہیں آپ لوگ. اس وقت تو آپ لوگ ایسی سی گالیاں دے رہی تھیں اداروں کو، دھمکیاں دے رہی تھیں، ساری ویڈیوز موجود ہیں. ایسے ایسے اکسا رہی تھیں آپ لوگ کہ آج تو بس فوج کے آپ لوگوں نے جو ہے وہ ٹانگیں وانگیں توڑ دینی ہیں اور سب کے سینے پہ گولی مار کے فوج کو شہید کر دینا ہے. اور ایسی سی گالیاں آپ منہ سے نکال رہی تھیں جو خواتین کے منہ سے اچھی نہیں لگتی. دھمکیاں، اکسانا تو ایک طرف، گالیاں بھی، ساری ویڈیوز موجود ہیں. اور آج آپ کہہ رہی ہیں کہ ہماری بچیاں گھر سے نہیں نکلی، ہمارے لوگ گھر سے نہیں نکلے، اس طرح کہ ہم نے کبھی عدالتیں نہیں دیکھنی. تو کسی ایکٹ کو، اس خطرناک ایکٹ کو کرنے سے پہلے تو سوچنا چاہیے تھا کہ پکڑی تو جائیں گی آپ، آج نہیں تو کل. اور آپ کی آج کل کے دور میں سوشل میڈیا جہاں آپ نے اس کا فائدہ اٹھایا وہ آپ کے اگینسٹ بھی جا رہا ہے نا. مثلا وہ تمام چیزیں وہ بھی دکھا رہے ہیں نا جو آپ نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرنے اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے سے پہلے کیا تھا. تو آپ بھگتیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کا وہ عمل بھی صحیح ہو اور یہ ریکویسٹ بھی صحیح ہو. تو دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.